السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. کیا حکم ہے بھائی؟ حکم نہیں ہے سر. عرض اور طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ خیریت ہے خیریت ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے پشاور سے ہے، جی پاکستان سر پشاور. حکم کریں. کیا حکم ہے بھائی؟ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ مشرک گزرا ہے. سوال کیا بھائی؟ آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے. سوال کریں نا بھائی. اچھا، تو اس کے آپ کے پاس ایک تو مطلب ظاہری اسلام اور ایک ہوتا ہے مطلب جیسے اعمال ہوتے ہیں وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے نا. تو ظاہری اسلام تو مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثابت ہے. بھائی کوئی سوال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی؟ سوال یہ نا سر، کیا سوال ہے؟ ظاہر اسلام. ہم بھی ظاہر اسلام مانتے ہیں بھائی. سارے منافقین جو مدینے میں تھے ان کا ظاہر اسلام ہے. وہ کلمہ گو تھے، نماز کے لیے آتے تھے. اچھا ایک منافق کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہے، اس کا ظاہری اسلام ہے. اچھا سر میں نے نا کافی اہل تشیع بھائیوں سے اس سوال کیا ہے لیکن میں آج تک مجھے جواب نہیں دیا. اوکے بھائی صاحب، یہ کوئی پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. تم پہلے تیاری کر لینا، اپنا سوال اچھی طرح سے سیکھ لینا کہ آپ کے پاس سوال بھی کیا ہے نا، سوال بھی پتہ ہو آپ کو، پھر ادھر آ جانا. یہ جو ہے نا اسماء بنتی امیس رضی اللہ عنہ، یہ عمیس، اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس، امیس رضی اللہ عنہ. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ضرب الله للذين آمنوا. تو یہ مقصد یہ جو ہے نا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کیا تھی؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا. فرعون کی بیوی. لیکن مجھے صرف اس کا جواب چاہیے کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر تھا، جس ٹائم اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اس ٹائم کافر تھا کہ اس سے پہلے یا بعد میں کافر؟ بھلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس آیت کا متعلق آپ چلے آپ کو میں اس کا جو لوگ سمجھ گئے وہ سمجھ جائیں گے. میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی کہ منافق جو ہے اس کی نکاح ہوتی ہے. منافق کی نکاح ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ شرح العقیدہ الطحاویہ ہے. ملاحظہ فرمائیں، شرح العقیدہ الطحاویہ، چھاپ المکتب الاسلامی، 1984 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 494 میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ ابن عربی وامثالہ منافقون زنادقہ. ابن عربی منافق ہے اور اس کے امثال بھی منافق ہیں اور زندیق ہیں. اتحادیۃ فی الدرک الاسفل من النار، یہ وحدت وجود اور حلول کے قائل ہیں اور یہ درک اسفل میں. والمنافقون یعاملون معاملۃ المسلمین، منافق کے ساتھ مسلمان جیسا، یعنی زندیق ہے لیکن اس کے ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کیا جاتا ہے. لإظہارہم الاسلام، کیونکہ ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں. كما كان يظهره المنافقون في عصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ويبطنون الكفر، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہی کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے. وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے، یعنی ان کی نکاح ہوتی تھی، ان کی توريث ہوتی تھی، وراثت ملتا تھا منافق کو. اچھا، یہ
سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مجموعۃ الفتاوی ہے لابن تیمیہ الحرانی، الجزء السابع. بلی کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہل الکبائر ایمانہم ناقص، جو لوگ کبائر انجام دیتے ہیں نا ان کے ایمان میں نقص ہے. وہؤلاء يدخلون فی اسم الایمان فی احکام الدنیا، اور جو اہل کبائر ہیں یہ دنیا میں اسلام کا حکم ان پہ جاری ہوتا ہے. کما يدخل المنافق المحض، جو محض منافق ہے یعنی بالکل زندیق منافق ہے، دل میں اس کے زندقہ ہے، اسلام نہیں ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہے، اس پر بھی اسلام کے احکام جاری ہوں گے. سر میری بات آپ سنیں. او بھائی سن لو، بھائی سن لو، ابن تیمیہ فرماتے ہیں وبالجملہ الکفر نوعان، کفر کے دو قسمیں، کفر ظاہر و کفر النفاق. فإذا تكلم في الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. ایک کفر نفاق ہے اور کفر ظاہر ہے. ابو بکر جو تھا کفر ظاہر تو نہیں تھا، کفر نفاق تھا اس کا، تو اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. وَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَقَدْ تَجْرِي عَلَى الْمُنَافِقِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ. اس کا جنازہ پڑھیں گے منافق کا، منافق کی تکفین کریں گے، تدفین کریں گے، اس کا نکاح ہوگا، اس کو ارث ملے گا، کوئی اس کو قتل کرے گا تو قصاص ہوگا اس قاتل کا. یہ سب منافق پہ یہ احکام مسلمین جاری ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سر میری ایک بات سنیں. وہ بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نا. اب آپ اس کو 3 دفعہ 4 دفعہ سن لیں کہ میں نے کیا بولا ہے. ایک منٹ میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ کتابیں آپ دکھاتے ہو، مجھے پڑھنا نہیں آتا نا، میں کوئی اور عالم. دوسروں کو آتا ہے نا، تم کو نہیں آتا. کم از کم سن تو لیتے نا. آپ ادھر ادھر منہ پھر رہے تھے جب میں پڑھ رہا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا. کم از کم سن لیتے نا تو سمجھ آ جاتی کہ میں نے کیا بولا. ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اندر کا تم مجھے پتہ ہے، اور ظاہری اسلام آپ کے منہ سے میں نے سن لیا. ظاہری اسلام منافق کی بھی ہے نا. منافق زندیق محض جو ہے، منافق کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا بھائی جان. بھائی اس میں نے ابھی اتنی کتابیں دکھائیں کہ منافقین پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ نماز، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، اپنی قمیص کے اس کی تدفین کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مسلمان. اوکے بھائی، اب پہلے اپنے عالم کو لے کے آؤ، عالم سے بات ہوگی. ہمارے بھائی محمد سہیل تشریف لائیں.